اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر آیت نمبر 46 سے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دو باغ ہیں۔ رب کا ڈر بہت ضروری ہے۔ جو دنیا میں ڈرا وہ آخرت میں امن میں رہے گا، اور جو دنیا میں اس ڈر سے امن میں ہے وہ آخرت میں ڈرے گا، جیسا کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو ڈر جمع نہیں کرے گا۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اس بات کا احساس ہے کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو غیر ذمہ دار نہ سمجھے، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، اپنے اعمال کا حساب دینے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنے کے بارے میں فکر مند رہے۔ تو جو شخص یہ کرے گا، یعنی اس بات کی فکر کرتا رہے گا، وہ لازماً خواہشات نفس کی بندگی سے بچے گا۔ وہ صرف لوگوں کی بھیڑ کو کہیں جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے نہیں چل پڑے گا۔ وہ حلال اور حرام میں تمیز کرے گا، وہ جائز اور ناجائز کا فرق دیکھے گا، وہ حق کو باطل میں فرق کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی سے منہ نہیں موڑے گا۔ وہ اپنے اندر تقویٰ لائے گا۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور جس کے اندر تقویٰ ہوگا اسی کا مقام پھر جنت ہے۔ تو یہ ہم سے مطلوب ہے، یعنی رب کا ڈر جو ہے، یہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، یہ مطلوب ہے، یہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ پائے جاتے ہیں نا کہ اللہ ہے بس پیار ہی پیار، تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ سے ڈر مطلوب ہے، کیونکہ یہ ڈر انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا ڈر نہ ہو کہ جو انسان کو مایوسی تک پہنچا دے، اور انسان کے اندر ایسا خوف پیدا ہو کہ پھر انسان کسی کام کے قابل نہ رہے۔ تو اللہ سے ڈرنے والے کے اندر دو چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس کا اللہ سے ملاقات پر ایمان ہوتا ہے کہ مجھے ضرور اللہ سے ملنا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی ناپسند یا اللہ کے نزدیک جو برے اعمال ہیں ان سے بچتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، جو اللہ نے اس پہ فرائض عائد کیے ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ ایسے شخص اگر گناہ کا ارادہ بھی کر لے تو اللہ کی یاد کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا، اپنی کزن کو بہت چاہتا تھا، اور اس سے پھر حرام میں غلط کام کرنے کے لیے اس کو یعنی پورے پیسے بھی کما لیے، سب تیاری بھی کر لی، لیکن جب اس لڑکی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو تو اللہ سے ڈر کے وہاں سے اٹھایا اور غلط کام نہیں کیا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر، کہ انسان کے اندر کسی چیز کی شدید خواہش بھی ہو، کسی حرام کام کے کرنے کی، ناجائز کام کے کرنے کی، تو اللہ کا ڈر اس کو روک دے۔ یہ ڈر صرف دل کی حد تک نہیں ہوتا، یہ ڈر اعمال میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اس میں کنورٹ ہوتا ہے، کہ انسان پھر شبہ والی چیزوں سے بھی بچنا شروع کر دیتا ہے، شک و شبہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے۔ تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور پھر یہ ہے کہ اس بات کا بار بار ذہن میں آنا، اس کی تکرار دل میں ہوتے رہنا کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے۔ مقام ربی کی بات ہے، اس قیام سے ڈرے کہ وہاں میں کچھ بھی چھپا نہیں سکوں گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی چھپی چیز چھپی نہ رہے گی۔ یعنی دنیا میں اگر کسی جج کے سامنے پیش ہونا ہو یا کسی اور جگہ پر پیشی ہو تو انسان کہیں جھوٹ گھڑ لیتا ہے اور بچ جاتا ہے، دوسرے کو چیٹ کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو کوئی جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ وہ تو ظاہر کیا، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ تو جس کے اندر یہ چیز پکی ہو گئی، راسخ ہو گئی، وہی اصل وہ بندہ ہے جو انعام کے لائق ہے۔ اور اسی کو راسخ کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ ہم کہتے تو رہتے ہیں لیکن زبان سے کہہ دیتے ہیں ہے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ کیا ڈر لگتا ہے؟ اس ڈر نے کس کس چیز سے روک دیا؟ کیا ہم اپنی بری عادتوں سے باز آ گئے؟ یعنی کتنے ہی مرحلے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم پھسل جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو جواب بھی دینا ہوگا۔ لیکن جو ڈرتا ہے پھر وہ اپنے نفس کو بری خواہشات سے بھی روکتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے دو باغ ہیں، جنتان۔ جنت کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ باغ، اور جنتان دو جنتیں جو اسی کے لیے مخصوص ہوں گی۔
جو اس کو دی جائیں گی. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی, اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے برتن اور دوسری تمام چیزیں سونے کی ہوں گی. یعنی 2 اعلیٰ درجے کی جنتیں ہیں جو مقربین کے لیے ہیں, اور 2 اس سے فروتر یا کمتر ہیں جو عام جنتیوں کے لیے ہیں. پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں کوئی برے کام ہو چکے ہوں, یعنی ایک تو یہ کہ آئندہ کرنے کی ٹیمپٹیشن ہو اور اس سے رک جائے اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اور یہ کہ اگر کسی نے کوئی چوری کر لی, زنا کر لیا, کوئی حرام کاری کر لی, پھر اللہ کے ڈر سے وہ رو پڑا, پلٹ آیا, اللہ سے تڑپ تڑپ کے معافی مانگی, تو اس شخص کے لیے بھی یہی انجام ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب پھر یوں بنتا ہے کہ انسان گویا اسے دیکھ رہا ہے, گویا وہ سامنے ہے, گویا وہ ہر جگہ موجود ہے. جہاں کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو, جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو, جہاں کوئی حساب لینے والا نہ ہو. مثلا آپ کے دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, تو دل میں آپ کیسے کیسے خیالات لاتے ہیں, ان خیالات کا بھی حساب رکھنا یہ وہی رکھے گا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. تو ڈرنا بھی ضروری ہے, اور ڈر کے ساتھ امید بھی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رحمت فرمائے گا, اور اس کی طرف رغبت بھی ضروری ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا, اور اس ڈرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے, وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. تو اللہ کے ڈر کی ایک مقدار ایسی ہے کہ جو ہر انسان پر واجب ہے, اور کچھ پھر اس کے درجے ہیں. ایک عام لوگوں کا ڈرنا ہے کہ جس سے موٹے موٹے گناہوں سے بچ جاتے ہیں, اور کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ شبہ والی چیزوں سے بھی بچتے ہیں, صرف ظاہری حرام والی چیزوں سے نہیں بلکہ شبہ والی چیزوں سے بھی. اللہ کا ڈر انبیاء کی صفت ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں یعنی رسول, وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. پھر یہ فرشتوں کی بھی صفت ہے, وہم من خشیتہ مشفقون. پھر یہ متقین کی صفت ہے, الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈرنے والوں کے لیے تعریف بھی کی ہے, اور اللہ کا ڈر نجات کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں, جن میں سے ایک چھپے اور کھلے اللہ کی خشیت, اور پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے جب کوئی گناہ چھوڑتا ہے تو اس پر اجر بھی لکھا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لیے بخشش کا وعدہ ہے, اور اللہ کی جنت اور رضامندی کا وعدہ ہے. اب یہ ڈر کیسے پیدا کیا جائے, یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں کیسے آئے. سب سے پہلی چیز ہے اللہ ہی کی معرفت کہ اللہ ہے کون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں عام انسانوں سے, اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. کسی عالم کا کہنا ہے کہ جو اللہ کے بارے میں زیادہ جانتا ہوگا وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوگا. تو جتنی جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا اتنا ڈر بھی زیادہ ہوگا. اب اس کی کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ کے بارے میں جو جانتا ہے اس کا ہنسنا کم ہو جاتا ہے اور رونا زیادہ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. اللہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے اسماء کے ذریعے, اللہ کی کتاب کے ذریعے. یعنی اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کے نام جو ہیں ان کو جانیے, اور جتنا جتنا انسان اللہ کو جانتا جاتا ہے اتنا اتنا پھر اس کا تعلق بھی بڑھتا ہے, اور جب تعلق بڑھتا ہے تو صرف محبت ہی نہیں زیادہ ہوتی, خوف بھی زیادہ ہوتا ہے ساتھ. اس لیے آپ سب کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ اللہ کے نام جو ہیں ان کا علم لازماً حاصل کریں, ان کو گہرائی میں سمجھیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء, اس کی صفات, اس کے افعال. مجھے خیال آ رہا تھا کہ علم اور معرفت ان کے درمیان کا جو گیپ ہے, علم انفارمیشن ہوتی ہے نا ایک طرح سے جی, تو جب اس کو آپ ابزارب کرنے لگتے ہیں اور آپ کی اپنی سمجھ ساتھ شامل ہو جاتی ہے جس سے وہ آپ اس کی روشنی میں چیزوں کو پہچاننے لگتے ہیں تو وہ معرفت ہو جاتی ہے. وہی نا, مطلب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم اسماء الحسنی پڑھتے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس میں انکریز کریں, لیکن ہاؤ ڈو وی ٹیل وہ ریکگنیشن والی سٹیج ہے یا نہیں. یعنی پڑھنے کے بعد اسی چیز کو آپ
اپلائی بھی کرتے ہیں اور اس کا ایکسپیرئنس کرتے ہیں اور موقع پر وہ چیز آپ کو یاد آ جاتی ہے تو آپ پہچان جاتے ہیں, ہاں یہ تو وہ ہے. پہچان یہی ہوتی ہے نا, اچھا ہاں یہ تو میں نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا, یہاں تو مجھے یہ کرنا چاہیے تھا, اس کا تو یہ مطلب ہے, اور یہ غور و فکر ساتھ شامل ہوتا تو پھر آتی. یعنی خالی علم جو ہوتا ہے نا وہ تو آپ سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, آپ جانتے جا رہے ہیں, لیکن وہ اوپر کٹھا ہو کے بس پڑا ہے ایک جگہ. جب تک آپ اس کو اپلائی نہیں کرتے, جب اپلائی کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ اس کی پہچان. دیکھیں نا, مثلاً آپ نے گروسری کر لی تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ کیک بنانا ہے اور اس کے لیے آپ کو یہ انگریڈینٹس چاہیے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ بھی لینا, یہ لسٹ لے جاتے ہیں, یہ سارا کچھ اکٹھا کر کے لے کے آ کے رکھ لیں. اچھا اب جب آپ بنانے لگتے ہیں تو کیا چیز کتنی ڈالیں گے, یہ آپ کب کر سکتے ہیں؟ خالی انگریڈینٹ جان کر یا پھر پہچان کر. یعنی ایک ہے آپ نے نام سنا ہوا ہے کہ بیکنگ پاؤڈر ہوتا ہے, ایک یہ ہے کہ آپ اس کا ایکشن دیکھتے ہیں اور اس کے اثرات دیکھتے ہیں اور اس کی پوری مقدار دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کتنا ڈالے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. وہ پھر آپ کے اپنے اندر ایک جو اب عمل شروع ہوتا ہے نا, ایک عقل مندی کا, وہ پہچان ہے, معرفت ہے. کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنی محبت ہوگی, جتنی محبت اور جتنا ڈر ہوگا تو پھر اتنا سوچیں گے بھی, یعنی پھر وہ آپ کی عملی زندگی میں اتر آتی ہے وہ چیز. یعنی کوئی ہیپننگ ہوئی کہیں, آپ بازو کا سفر پہ آپ پلین سے باہر دیکھ رہے ہوتے تو آپ کو کتنی چیزیں یاد دھیان آ رہی ہوتی ہیں. آپ کہیں سفر میں کوئی ایسی سچویشن اکر ہو گئی اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ القادر ہے یا کچھ, تو دیٹ از دا گیپ. یعنی آپ نے موقع پہ پہچان لیا کہ یہ اللہ نے کیا کیونکہ وہ یہ ہے, وہ تو پہلے سے ہی ہے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جتنی, یہ سب شروع سے ہی ہیں, یہ نہیں کہ یہ بعد میں کوئی پیدا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہیں, اور ہمیں پتا چلا تو بھی صرف پتا چلا, اور اس کے بعد جب ہم نے ان کو ہوتے دیکھا تو پھر ہم نے پہچانا کہ ہاں یہ واقعی اس کے کرنے سے ہوا. فعال لما یرید. استاذہ یہ جو تکبر کی بات ہو رہی تھی, تو مجھے تو آج تک ایسا کوئی انسان نہیں ملا جس کے اندر تھوڑا سا بھی تکبر نہیں ہو, کیونکہ مجھے خود بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں تو کسی کو تو ہم اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں, تو یہ کیسے نکالیں. بہت کوشش کرتے لیکن اس وقت اپنی کوئی غلطی یاد کر لیا کریں, اپنی کوئی ناسمجھی. عام طور پر ہم دوسروں کو چھوٹا کیوں سمجھتے ہیں؟ ان کی ناسمجھی کی وجہ سے نا, کہ ان کو اتنی بھی نہیں عقل, میں ان سے زیادہ عقل مند ہوئی. سادہ میں یہی, جب بھی آپ متقین کی بات کرتی تو مجھے پورا گراف بنتا ہے کہ ایک مسلمان ہے, پھر وہ مومن ہوا, پھر متقی ہوا, پھر وہ یہ آپ نے بھی جو لاسٹ میں بتایا کہ خشیت آئی, مقربین. تو یہ متقین اور مقربین تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہے کتنا ہے, تو یہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے یہ صفت, کیونکہ دل کے اندر ہے نا وہ تو سب. ہاں. اور ایک کوشچن میرا اور ہے, جیسے آج کل ایون مسلم فیملی اپنی بچیوں کو کوئی مطلب وہ تربیت نہیں دیتے ہیں, لیکن سم ٹائمز وہ گرو اپ ہوتے ہیں, ان کا خود دماغ لگتا ہے اور وہ پھر اسٹڈی کرتے ہیں, اینڈ دے گرو اپ انٹو علما اور سم تھنگ, دے اسٹڈی اینڈ دے گو تھرو اٹ, اینڈ پھر وہ اپنا عمل لاتے ہیں اور پھر اللہ کے راہ میں چلتے ہیں. تو جو انہوں نے پاسٹ میں جو ان سے غلطیاں ہوئی جو ان کو نہیں پتا تھا, تو وہ فرگیو ہو سکتی ہیں. ہاں بالکل. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جزاک اللہ. تو اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان نیک اعمال کرتا ہے, بنیادی طور پر بندوں کی خدمت کرتا ہے, بندوں کو معاف کرتا ہے, بندوں کی قدر دانی کرتا ہے, دوسرے کا احسان مانتا ہے. اللہ کا خوف دلوں کو نرم کر دیتا ہے, دل جھک جاتے ہیں, اور پھر انسان کے اندر ایک عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. وہ جو سورۃ الدہر میں ہم نے پڑھا تھا نا, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا. انا نخاف من ربنا, ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یوما عبوسا قمطریرا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا. تو انسان کے اندر پھر عاجزی آتی ہے, انسان ہمبل ہونے لگتا ہے. اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان نصیحت سننے لگتا ہے, نصیحت کی بات اس کے دل پہ اثر کرتی ہے. انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ. یہ پھر انسان کو خواہش نفس سے روکتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے, دل سے غیر اللہ کا خوف نکال دیتا ہے. یہ بہت بڑی علامت ہے. جب اللہ کا خوف دل میں آتا ہے تو غیر اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے. غیر اللہ کون ہے؟ سبھی کچھ,
لوگوں کا ڈر نہیں پر رہتا. اکثر ہمارے گفتگو میں ہوتا ہے لوگ کیا کہیں. یہ ہمارے کلچر میں یہ چیز اتنی عام ہے کہ فلاں یہ کر رہے لوگ کیا کہیں گے. اولاد کو سمجھاتے ہیں تو پھر کیا سمجھاتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. اپنے کوئی غلط کام ہو تو چھوڑتے ہیں صرف کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کرتا ہے. تو یہ پھر اللہ کے ڈر سے تو نہیں چھوڑا نا, لوگوں کے ڈر سے چھوڑا. تو جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو پھر لوگوں کا نکلنے لگتا ہے, پھر انسان بے فکر ہو جاتا. دیکھیے کتنی بڑی رکاوٹ ہے نا یہ ہمارے اندر کہ ہم بہت سے اعمال کو جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی ناپسند کے ہیں پھر بھی کرے چلے جاتے ہیں لوگوں کے ڈر سے. ہم روک نہیں سکتے کیونکہ سبھی کرتے ہیں, اس لیے ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے. اللہ کا ڈر جو ہے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے, اور انسان کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان بے نیاز ہونے لگتا ہے کہ کوئی کیا کہے گا اس کو. دنیا میں مقابلے کی دوڑ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں لوگوں کے خود ساختہ سٹینڈرڈ پہ پورا اتروں. لوگوں نے کچھ معیار بنائے ہوئے ہیں نا, اسٹیٹس وائز اور مختلف اعتبارات سے. پھر انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم یہ, مجھے اس وقت یہ کرنا چاہیے, مجھے نہیں پرواہ اس وقت مجھے کون کیا کہتا ہے. مثلا نماز ہی کا وقت ہے, سب سے بڑی پہچان تو نماز ہی ہے نا. آپ پبلک پلیس میں ہیں, آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ایسے لوگ ہیں جو کوئی ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہا, سبھی سو رہے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے من خاف ادلجا, بڑی گہری بات ہے یہ. جو ڈرتا ہے وہ رات کو دوڑ پڑتا ہے. من خاف ادلجا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ایک علامت ہے ڈرنے والے کی, رات کو دوڑتا ہے. ہاں تاکہ کوئی دیکھے نہ نا, ایک تو اس لحاظ سے. دوسرا یہ ہے کہ وہ رات کو ہی اپنا سفر شروع کر دیتا ہے کہ میں وقت پہ پہنچوں. جو ڈرتا ہے وہ رات کو ہی تیاری کرنے لگتا ہے کہ میں نے صبح جلدی جانا ہے کام پہ یا جلدی بچوں کو بھیجنا ہے تو مجھے رات کو ہی تیاری کر لینی چاہیے. یعنی وہ اپنے دن کے علاوہ اپنی رات کو استعمال کرنے لگتا ہے. وہ رات کو چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. جب سب سو رہے ہوتے ہیں, جب سب آرام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت اٹھتا ہے. اس کی راتیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی. من خاف ادلجا. ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے نا کہ ہمارے اندر وہ چیز آئی ہے یا نہیں آئی, ہم ڈرنے والوں میں سے ہیں یا نہیں. تو ایک کرائٹیریا بنائے نا, تو اس میں سے چند چیزیں اگر آپ لکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, صرف کہنے والے ہیں یا واقعی ڈرنے والے بھی ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ رویے میں شکر گزاری آتی ہے, ذکر پرائرٹی بنتا ہے. جس رب سے وہ ڈرتا ہے, جس رب سے وہ محبت کرتا ہے, اسی کی یاد سے مٹھاس آتی ہے اس کے دل میں. دل اس کا رب کی یاد سے مغمور رہتا ہے. نیکیوں میں کوشش کے باوجود بھی گناہوں پہ نظر رکھتا ہے, اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ یہی سوچتا ہے کہ کچھ کیا نہیں ابھی تک, کچھ اور کرنا چاہیے مجھے. ہر شر اور ہر بری چیز سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیتا ہے, اللہ سے مدد لیتا ہے. اللہ کے سوا ہر چیز سے غنی ہو جاتا ہے, بے نیاز ہو جاتا ہے, اور ہر چیز میں اللہ کا محتاج بن جاتا ہے. اسے صرف اللہ کے ساتھ انس حاصل ہوتا ہے, اور جو چیز اس کو غافل کرتی ہے اللہ سے, اس کو اس سے وحشت ہونے لگتی ہے. ایسی چیزوں سے وحشت ہوتی ہے, دل پہ نہیں لگتی کہ جو اس کو اللہ سے غافل کرتی ہیں. اپنے اعمال کی قبولیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرے اعمال پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں. قرآن سے محبت ہو جاتی ہے, ایسی مجالس سے محبت ہو جاتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو, اللہ اور اس کے رسول کا ادب اور احترام اور محبت دل میں آ جاتی ہے. اس کے دنیا والوں کی دنیا کے مقابلے چھوڑ دیتا ہے. دنیا کی عزت بےزتی کو بڑی چیز نہیں سمجھتا. عزت اور بےزتی دونوں, کیونکہ عزت جو ہے کچھ لوگ اس کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں اور کچھ ذلت کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں. وہ اپنا مقام اللہ کی نگاہ میں ڈھونڈتا ہے کہ وہاں میرا کیا حال ہے. اس کی چال میں ایک وقار آ جاتا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. غور و فکر کا عادی ہو جاتا ہے, ہر چیز کے اندر غور و فکر کرتا ہے. جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا حتیٰ کہ اس کا وقت ضائع ہوتا ہے تو اس پر وہ پریشان ہوتا ہے. وقت کے ضیاع پر بھی پریشانی ہوتی ہے اس کو کہ میں نے کیوں اپنی زندگی برباد کی. اللہ کی نافرمانی کرنے والوں اور اللہ سے غافل لوگوں سے عبرت پکڑتا ہے, ان پہ رحم کھاتا ہے اور عبرت پکڑتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا.
اللہ سے شرمانے لگتا ہے کہ یا رب تینے اتنی نعمتیں ہیں مجھ پر اور میں کیا کر رہا ہوں. ہر کام اللہ ہی کے لیے کرنے لگتا ہے کیونکہ اللہ سے ڈرتا نا، تو اللہ کے لیے ہر کام کرنے لگتا ہے. اصل منزل پر پہنچنے کی فکر لگاتا ہے، اور اصل منزل کیا ہے؟ جنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا، جو اول رات چل پڑا وہ منزل پہ پہنچ گیا. سن لو بے شک اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے. تو اس میں آپ دیکھیے پھر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ادھر بہانہ نہیں بناتا. دیکھیے جب ہمارے دل کو کوئی مہنگی چیز لگ جاتی ہے نا کہ یہ لینی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لے کے چھوڑتے ہیں نا. ہم بہانے تھوڑی بناتے رہتے ہیں. وہ میرا دل تو تھا میں فلاں جیولری اپنے لیے لیتی، ہیرے کی ایک انگوٹھی لے لیتی، لیکن بس وہ موقع ہی نہیں ملتا، پیسے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے کیا کیا پاپڑ بیل کے، ان کی حیثیت نہیں تھی لیکن انہوں نے ایسی اپنی خواہشیں پوری کی جیسے تیسے پوری کی. مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اگر دنیا کے ایک ہیرے کی انگوٹھی اتنی مہنگی ہے اور اس کے لیے اتنی ایفرٹ چاہیے، تو پھر یاقوت و مرجان کے لیے اور لؤلؤ مرجان کے لیے کچھ نہیں چاہیے، کوئی محنت نہیں چاہیے. اس کے لیے بھی تو محنت چاہیے، اس کے لیے بھی کوشش چاہیے. ولی من خاف مقام، اور ٹوٹل شفٹ ہو جاتا ہے، یعنی ایک پوری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے، مقاصد بدل جاتے ہیں، بہانے ختم ہو جاتے ہیں زندگی سے. اعلیٰ مقاصد کی طرف انسان دوڑنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں بڑی کمائی کے لیے چھوٹی چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے تو کیا آخرت کی بڑی جنت کے لیے چھوٹی چھوٹی خواہشات کو، دنیا کی بڑی سے بڑی خواہشیں بہت چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں. ان چیزوں کو انسان اگنور نہیں کر سکتا. کسی نے کچھ کہہ دی، گالی دے دی، مار دیا، کچھ ہی کرا، معاف کرو تاکہ دل سے بوجھ اترے اور آگے چلو. اس دل کو ہلکا رکھو بڑے اچھے کاموں کے لیے. جب ہم گرجس پال لیتے ہیں، لوگوں کو معاف نہیں کرتے اور سالوں کی باتیں یاد رکھتے ہیں اور چپتی رہتی، کبھی یہاں سے چپتی کبھی یہاں سے چپتی، اور پھر ان کے پیچھے رونے لگتے ہیں اور ان کے پیچھے آہیں بھرنے لگتے ہیں، پھر کسی اس سے آگے بڑھ کے کسی اور سے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جو کرنے کا کام ہوتا ہے شیطان اس سے بالکل وہ غلا بہکا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اصل کام پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں اور فضول چیزوں میں ہمارا وقت چلا جاتا ہے. تو ولی من خاف مقام ربہ، جس کو وہ خوف لگ جاتا ہے نا وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. چھوڑو اس کو، چھوڑو، اگنور کرو. میرا ایک ایسے وہ جیسے کہتے ہیں نا تکیہ کلام ہوتا تھا اپنے بچوں کی تربیت میں نا، جب کوئی چھوٹی موٹی کھٹ پٹ ہوتی ہے کوئی بھی کہتی جسٹ اگنور 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 اگنور. یعنی میں اب تمہارے درمیان بیٹھ کے فیصلہ کروں اور میں تمہیں سمجھاؤں اس کی غلطی ہے اس کی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ کوئی ایک تو ہے نا غلط، اگر یہ سمجھ تو اس کی زیادتی تو اگنور کرو. اب اگر تم واپس اس کے اوپر پیچھے پڑو گی تو وہ تو اس سے دوبارہ اس سے بڑی سیٹ بیک آئے گا اور پھر اسی الجھاؤ میں سر پھوڑو گے. اگنور ہو گیا. اس سے اتنی زندگی آسان ہو گئی. تو پھر انہوں نے اپنا تکیہ کلام بنا لیا، اگنور. جھگڑے ختم، زندگی آسان ہو جاتی ہے نا. کسی کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، اگنور. وہ اس کا ظرف ہے، وہ اس کا مقام ہے. تو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ وقت پھر نہیں آئے گا. تو اس لیے اس کو جس میں گزارے نا اس سے بہتر میں گزارے، اچھی چیزوں کے لیے گزارے. صرف صفائیاں دیتے رہنے سے اور ایکسپلینیشن دیتے رہنے سے اور ادھر ادھر کی چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے انسان. سازا مجھے یہ ہم خوف کی بات کر رہے تھے نا، مجھے فرسٹ ٹائم ایسا میری زندگی میں ایکسپیرینس ہوا. میرے ہسبینڈ ایوری سال جاتے ہیں ونٹر میں کانفرنس میں انڈیا پہ، تو اس سال بھی گئے. تو ہم فیو ڈیز وداؤٹ ویکیشن پہ امی کے پاس جان سے پہلے آئی واز الون ود ہوم ود کڈس، اور میں جب رات کو سوؤں آپ بلیو کر ساتھ میری ہر گھنٹے پہ آنکھ کھل رہی تھی. حالانکہ الحمدللہ میں سب دعائیں پڑھ کے دم کرتی ہوں، مجھے ویسے کوئی خوف نہیں ہے، اور ہر گھنٹے پہ میری آنکھ کھلے یا ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں میری نیند بالکل ویسی نہیں جیسے میں ساؤنڈ سلیپ کرتی ہوں. اینڈ آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ اور پھر امی ایک دن آ کے میرے پاس میں، اور اس دن میں بالکل سکون سے سو گئی ہوں. اینڈ میں اپنا آپ کو اتنا واضح جسٹیفائی کرتی ہوں کہ میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. کوئی بات نہیں، ہسبینڈ ہے گھر پہ نہیں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتی ہوں. میں اپنے آپ کو یہ رٹواتی ہوں کہ پڑھتے ہوئے کہ نو آئی بلیو ان اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ اسٹل دس ہیپن. اینڈ آئی ریمبر دوز، مجھے نہیں پتا کیسے میرے دماغ میں کلک ہوا کہ
وہ ہے نا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، میں نے کہا نہیں، یہ نا this خوف is something subconscious میں اترنا چاہیے. This is like it has to be deep entrenched, because جب تک یہ نہیں ہوتا نا، یہ واقعی ہم شاید لپ سروس کر رہے ہیں یا ٹھیک ہے انیشل سٹیج میں، لیٹس ہوپ اپنے بارے میں اچھا کہ ہم شاید انشاءاللہ پروگریس ضرور کریں گے. بٹ از لائک نو، اگر وہ اٹھتے ہیں اور ان کروٹیں پلٹتے رہتے ہیں اور وہاں بھی پھر خوف کا ذکر آتا ہے نا کہ یدعون ربهم خوفا، وہ تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ. تو دیٹس ہاؤ ریلیٹڈ کہ اٹ ہیز ٹو گو فردر ڈیپ، اور اگر ہم سب کو ویسا واقعی اپنا خوف عطا کرے انشاءاللہ. اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها. اور پھر وہ بھی اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معصیتک، کہ ایسا خوف دے کہ جو حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے ہمارے گناہوں میں اور ہمارے درمیان. سزا جو لوگوں کے ڈر کی بات تھی نا، تو میرے ذہن میں ہمارے مسلمانوں کی یوتھ کا خیال آ رہا تھا اس معاشرے کے اندر، کہ وہ جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے کہنے پر یا ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے ڈر سے نمازیں بھی پڑھ لیں گے، قرآن بھی پڑھ لیں گے، لیکچرز بھی سن لیں گے، اور جب وہ باہر ہوں گے تو اپنے ساتھیوں کے ڈر سے یا ان کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے کام کر رہے ہوں گے جو ان کے ساتھی کر رہے ہوں گے. تو دے آر جسٹ لائک روبوٹس، ان کو تو اللہ کی پہچان بالکل بھی نہیں ہے. وہی نا، اللہ کا ڈر نہیں ہے نا، تو پھر کبھی کسی سے ڈرے کبھی کسی سے ڈرے، جس سے بھی ڈرے پھر اس کے ہو گئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.